السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 194 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے قرآن مجید کو اعراب کے ساتھ پڑھو اور اس کے احکام کی اتباع کرو۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعربوا القرآن واتبعوا غرائبہ وغرائبہ فرائضہ وحدودہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کے معانی بیان کرو اور اس کے غرائب کی اتباع کرو۔ اس کے غرائب، اس کے فرائض و حدود ہیں۔ اس حدیث میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قرآن کے معانی بیان کرو۔ دوسری بات، اور قرآن کے غرائب کی اتباع کرو۔ تیسری بات، قرآن کے غرائب، اس کے فرائض اور حدود ہیں۔ بزرگان محترم، اس حدیث کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں یہ مزاج پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید جس کا تعلق عربی زبان سے ہے، اس زبان کے قواعد کو جاننے کی مسلمان کوشش کریں۔ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے اور اس کے معانی کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے 2 فن ایسے ہیں جن کی بنیادی اور اہم باتیں جان لینے سے عربی زبان کے معانی اور اس کے مفہوم کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ وہ ہے فن نحو اور فن صرف۔ نحو کا تعلق اسم، فعل اور حرف سے ہے کہ کس حرف کے آخر میں پیش آئے گا، یا ضمہ یعنی زبر آئے گا، کسرہ یعنی زیر آئے گا، اور کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جو اپنے بعد والی الفاظ پر عمل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح فن صرف کا تعلق مصدر اس سے نکلنے والے افعال سے ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی امت کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اعرب القرآن، کہ قرآن کو اعراب کے مطابق پڑھو، یعنی نحو اور صرف کے جو قواعد ہیں ان قواعد کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پڑھو۔ جیسے فاعل ہو تو اس کے آخر میں پیش آئے گا، اور مفعول ہے تو اس کے آخر میں زبر آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اعراب بنیاد ہے معانی کو سمجھنے کے لیے، اسی لیے حکم دیا گیا۔ اعراب سے فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، اس میں ظرف کون ہے، اس میں آلہ کون ہے، سمجھ میں آئے گا۔ ایک علمی بات ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف علماء مدارس کا اور طلباء مدارس کا ہے کہ وہ ان فنون کو حاصل کریں۔ ان کا یہ سمجھنا کچھ حد تک درست تو ہے، لیکن بقدر ضرورت قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اور قرآن و حدیث کو اعراب کے مطابق پڑھنے کے لیے ان فنون میں مہارت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے بقدر جو اہم قواعد ہیں ان کو ذہن نشین کر لیں، اور عوام کے لیے کوئی مقام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر آیت نمبر 17، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بالکل اسی طرح جس زبان میں قرآن مجید اتارا گیا ہے وہ زبان بھی آسان ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا اور جس زبان میں قرآن مجید اتاری گئی ہے وہ زبان اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل بنا دیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ ذوق اور شوق کا ہے، اصل مسئلہ دلچسپی کا ہے، اصل مسئلہ توجہ دینے کا ہے۔ اگر عوام کا طبقہ بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے
تھوڑی بہت صلاحیت کا استعمال کرے گا اور اس کے لیے اپنا وقت نکالے گا تو انشاءاللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل ہونے کا سبب بنے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم صرف علماء سے خطاب کرتے ہوئے نہیں کیا ہے، اعرب القرآن، بلکہ عام مسلمانوں سے یہ خطاب ہے کہ وہ قرآن مجید کو اعراب کے مطابق یعنی نحو اور صرف کے قواعد کے مطابق پڑھیں اور قرآن مجید کو قواعد کے ساتھ پڑھ کر سمجھ کر اس کو بیان کریں، واضح کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا حکم دیا کہ وَاتَّبِعُوا غَرَائِبَ، کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو عام فہم نہیں ہیں، یعنی وہ آیتیں جن میں اسرار و رموز کی باتیں ہیں اور ایسی باتیں جن میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، ان پر غور و فکر کرنے اور ان باتوں کی پیروی کرنے اور ان اہم ترین باتوں سے رہنمائی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس بات کی وضاحت خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ وَغَرَائِبُهُ فَرَائِضُهُ وَحُدُودُهُ، کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو عجیب اور منفرد معلوم ہوتی ہیں وہی حقیقت میں اس کے احکام ہیں، اس کے فرائض اور حدود ہیں، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، اس کے حدود کیا ہے، یعنی اسلامی شریعت کے نظام کی بنیاد ہے۔ جو باتیں تمہیں گہری لگیں اور جن باتوں سے تم غیر مانوس ہو، اصل میں وہی شریعت کے بنیادی احکام اور حدود ہیں۔ اس لیے ان احکام و حدود کو معمولی مت سمجھو، بلکہ ان کا پورا لحاظ رکھو اور ان پر عمل کرنے لگ جاؤ اور اپنی زندگی کو ان احکام و حدود کے دائرے میں رکھنے کا پختہ عزم کرو۔ یہ حدیث ہم سب کو دو کاموں کے کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی زبان اور لغت کو سمجھو اور اس کے قواعد اور اصول کو پرکھو اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی آیات اور اس کے احکام اور حدود پر غور و فکر کرو اور ان سے عملی طور پر رہنمائی حاصل کرو، اس لیے کہ یہی قرآن ہماری زندگی کے لیے دستور ہے، قرآن دستور حیات ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن مجید کے ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔